تو خود دیکھے گا کہ غیب سے تو مدد آتی ہوئی دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاں واہ میرے مالک تیری شان نرالی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو ایک بندے نے یہ وظیفہ کیا جو میں بتاؤں گا آپ کو، یقین کریں 70 لاکھ روپے اسے ملا۔ 70 لاکھ روپیہ بہت بڑی دولت ہے نہیں، لیکن بہت بڑی دولت ہے، اور لیکن یہ اب بھی نہیں ملا، یہ 20 سال پرانا واقعہ ہے۔ اور دوستو 20 سال پہلے 4,000 یا 4,500 روپے تولہ سونا تھا، آج 2.25 لاکھ روپے تقریباً اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ سوچیں یار 70 لاکھ روپے، میں نہیں سمجھتا کہ آج کا وہ 500 کروڑ سے کم ہوگا۔ تو کیسے ملا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو 2 بھائی تھے، ان کا والد ذمہ دار تھا۔ ذمہ دار ہوتے ہیں نا یہ بڑے گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوا تو دونوں بھائی میں ایک تھوڑا سا سوبر طبیعت کا تھا کہ یار چلو کوئی بات نہیں اس طرح کا، اور ایک تھا تھوڑا ڈاڈا سا، سمجھ گئے نا، سخت گیر جسے کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ سخت گیر۔ اسے یہی فکر تھی یار یہ اس کو کچھ نہ ملے، مجھے مل جائے۔ ایک دن اس کا داؤ چلا، جو چتر اور تیز ترار بھائی تھا نا، اس نے اس بھائی کو نکال دیا۔ بھائی بھی کہنے لگا ٹھیک ہے یار دنیا بہت بڑی ہے، لیکن جب وہ رل کے کچھ نہ اسے ملا، روٹی سے وہ مجبور ہوا، واپس آ گیا اپنے بھائی کے پاس کہ بھائی مجھے رکھ لو، جو کام کہو گے کروں گا۔ تو ان کا ایک فارم تھا گدھوں کا، ڈونکیز، ٹھیک ہے، گدھوں کا فارم تھا۔ اب بندہ کہے چودھریوں نے گدھے کیوں رکھے ہوئے تھے، تو گدھوں کا فارم اس لیے تھا کہ ان کی بڑی زمینیں تھیں نا، تو وہ ہاریوں سے، کسانوں سے گدھوں پر جو آپ آگے پیچھے یہ کچھ چیزیں، مطلب ہے کہ بار برداری کا کام لیتے تھے۔ تو گدھے ظاہر ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی وہاں پر ملازم رکھ کے ان کی دیکھ بھال کر کے وہ گدھے جو ہے نا ان کی زمینوں میں کام کرتے تھے۔ اور اس نواب زادہ جو اس کا بھائی تھا، اس کو پیرٹس رکھنے کا، طوطے، عجیب و غریب مخلوق کے ہیں جی، عام طوطے بھی، بڑے بڑے خوبصورت طوطے بھی، آسٹریلین طوطے، یورپین طوطے، ایشیائی طوطے رکھنے کا شوق تھا۔ اس نے کہا بات سن میری، اگر تو نے یہاں رہنا ہے تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، جو روٹی ہے کھانا پینا جو ہے وہ کر لیا کر، اور یہ کمرہ یہاں سو لیا کر۔ بھائی جو اس کا بھائی تھا، سگا بھائی کو دیکھیں، ملازم نہیں کچھ نہیں، پہلے تو اس نے، حالانکہ وہ شریف طبیعت کا بندہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دنیا بہت بڑی ہے چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ رول کے ٹھڈے کھا کے واپس آیا تو وہ بڑا پریشان رہتا، اب کیا کروں۔ اب وہ کیا تھا جی، اس نے گدھوں کے فارم میں نوکر لگا دیا، یعنی وہ آپس میں بڑی جیلسی ہوتی ہے نا کئی بھائیوں میں، ویسے زیادہ تر نہیں ہوتی لیکن کوئی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب جناب وہ گدھوں کی دیکھ بھال کرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ساتھ اس کے جو طوطے تھے خوبصورت نسل کے، بہترین مختلف جو اس کے، وہ اس کا مطلب ہے اس کے بھائی کا شوق تھا، اب اس کی بھی دیکھ بھال اسی سے کراتا، پریشان رہتا۔ پھر ایک دن ایک بہت عمر رسیدہ جو کم از کم 120 سال کے بزرگ ہوں گے، وہاں سے گزر ہوا، ان کے ڈیرے سے، ان کے گوٹ سے، یہ سندھ کا واقعہ ہے۔ تو گزر ہوا تو بندہ پریشان دیکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو، تو چودھری کا بیٹا ہے۔ تو پہلے اس چودھری کے بیٹے نے کہا کہ بھائی آپ تو پہلی بار اس گاؤں میں آئے ہیں یا اس علاقے سے گزرے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا بیٹا جانے دو یار، چھوڑو تو بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا یہ کہانی اپنی سنائی کہ اس طرح میں مطلب ہے کہ خود مطلب ہے کہ وارث ہوں اپنے باپ کا، لیکن بھائی مجھے اٹھنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ مجھے گدھوں پر اور اپنے پرندوں پر اس نے مالی مقرر کر دیا ہے۔ مالی ویسے کہتے ہیں باغبانی کرنے والے کو، لیکن ایک قسم کا نوکر، سمجھ گئے۔ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک قرآن پاک کی صورت بتاتا ہوں، اگر تو نے یہ پڑھنی شروع کر دی روزانہ میرے بتائے گئے طریقے پر، انشاءاللہ تعالیٰ تو اس جو تیرا بھائی ہے نا، اس سے تو کم از کم دگنا امیر ہو جائے گا، ہے جی۔ یہ 20 سال پرانا واقعہ ہے، اب 70 لاکھ روپیہ آج کل بھی کم ہے، مجھے بتائیں، کسی طریقے سے بھی کم ہو تو مجھے بتائیں، لیکن اب اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں تو 70 لاکھ روپیہ یار پورا شہر بندہ خرید سکتا تھا اس سے۔ اچھا جی اب کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ تو کیا کیا کر، ہاں ایک بات کروں گا دوستو، اس میں وہ عادت سے مجبور ہوں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، خاص بہت آپ کو مزہ آئے گا
زندگی میں آپ کی کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی. کیونکہ جب ہم کسی اچھی چیز کو لائک کسے کہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو نصیب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. لائک کریں, کمنٹ کریں تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بھی بنا رہے, اور ایک کمنٹ لازمی کرنے کے بعد سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ کے اپنا نام ضرور بتایا کریں. ٹھیک ہے جی. اور چینل پر نئے ہیں تو بے شک سبسکرائب کر لیں. ہاں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو دوستو اس بزرگ نے کہا بیٹا زندگی میں تو خود دیکھے گا کہ غیب سے تو مدد آتی ہوئی دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاں واہ میرے مالک تیری شان نرالی ہے. تو اس مطلب ہے کہ اس لڑکا جو تھا, وہ بھائی اس کا جو ظلم کا شکار تھا, کہنے لگا بتائیں نا حضور. انہوں نے کہا بیٹا صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو کبھی نہ چھوڑنا. بس سورہ یاسین پڑھ, اور پھر شام کو سورہ مزمل بھی پڑھا کر. اس بندے نے بس وہ پریشان رہتا, یہ نہیں کہ آج پڑھ اور کل کام اس کا ہو گیا, ایسے نہیں, پڑھتا رہا کافی مہینے. ایک دن جناب من اس نے جب لیٹا ہوا تھا تو رات کا ٹائم 12 بجے کا پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی باہر, جیسے طوطے پرندے اڑ رہے ہوں. باہر گیا, دیکھا تو پرندوں کے جو وہ بنے ہوتے ہیں نا شیڈ یا پنجرے کہہ لیں, اس میں ہلچل, کیونکہ بڑے پرندے تھے نا, جیسے کمرہ پورا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ گیا, دیکھا تو ایک باز ہے. یہ باز نظر آ رہا ہے نایاب نسل کا, جو کئی طوطوں کو مار چکا ہے, کئی مطلب ہے کہ طوطے زخمی ہیں. اس نے فوراً وہ باز کسی طریقے سے کپڑا ڈالا اور پکڑ لیا اور ایک پنجرے میں بند کر لیا. اب بھائی کو تو اس نے یہ بتایا نہیں, تو اس کو ایک دوست ملا, اس نے کہا بھائی یہ باز تو لاکھوں روپے کا ہے. تو وہ باز اس نے 70 لاکھ روپے میں فروخت کیا ایک عربی کے ہاتھوں, کیونکہ یہ سندھ کا واقعہ ہے, وہاں پر عربی لوگ بھی, صحرا ہے وہاں پر بہت بڑا, وہاں پر عربی لوگ بھی آتے رہتے ہیں. تو 70 لاکھ روپے کا ایک عربی ایک دبئی کی شخصیت نے اس سے خرید لیا. اب جو بھائی کی جو سمپتی تھی نا سمپتی کیا کہتے ہیں, جائیداد وغیرہ, مال دولت, یہ ہندی کا لفظ یار میں بڑا مجھے پیار ہے, کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی بھی ہند میں ہی ہے نا. تو بہرحال اس کی جو جتنی جائیداد تھی نا, ہو سکتا ہے وہ 30-35 لاکھ کی اس دور میں ہو, اسے 70 لاکھ مل گیا, یہ تو پھر بادشاہ بن گیا. اس نے بھائی کو خیر آباد کیا اور کہا بھائی اب دیکھیں, اس کو سوچ آئی اس بندے کو جو روز صبح سورہ یاسین پڑھتا تھا اور شام کو سورہ مزمل پڑھتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے پنجرے سے نکالا. میں طوطوں کے پنجرے میں گیا اور اپنے بھائی کے پنجرے سے, یعنی کہ بھائی کی غلامی سے نکل آیا. 70 لاکھ روپیہ, وہ اس سے بھی بڑا, اپنے بھائی سے بھی بڑا جائیدادوں کا مالک بن گیا اور اس سے بھی بڑا ذمہ دار قرار پایا. دوسرے گاؤں میں جا کے اس نے سینکڑوں ایکڑ زمین خرید لی, کتنے ہی مربع اس نے زمین خریدی, اور پھر وہ عیش اور بہترین زندگی گزارتا ہے. اور یہ واقعہ میں نے ایک ایسی جگہ سے پڑھا ہے جو مستند ہے. ٹھیک ہے, مختصر بات کرتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ جو بندہ روزانہ بھول جائے, دیکھیں پھل کی امید نہ رکھے, بس اللہ کے آگے ہاتھ باندھ لے اور کہے مالک تو ہی دینے والا ہے. روز صبح سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں اور شام کو سورہ مزمل پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں. آپ کبھی غریب ہوئے نا, یہ میرا منہ قریب کرتا ہوں, تھوک دینا اس پر, تھوک دینا. دیکھیں جو بندہ صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے, اللہ کی ذات اسے ہر غم سے بری فرماتی ہیں. اتنی اس کی برکت, یہ قرآن کا جو دل ہے نا یہ سورہ یاسین ہے, اتنی اس کی برکتیں ہیں. صبح سورہ یاسین پڑھیں, دن کو کسی وقت سورہ مزمل بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کبھی نہیں بھی سورہ مزمل آپ پڑھ سکے کوئی بات نہیں, لیکن پڑھیں, عادت بنائیں اس کو, اور ایک مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ الواقعہ پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھو گے یہ بہت شارٹ کٹ ہے, چند ماہ چند ہفتے عمل بندہ کرتا ہے, لاکھوں کروڑوں پتی ہو جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے مجھے کتنے ہی پیسوں کی ضرورت تھی, یعنی مقروض ہو گیا تھا وہ بندہ مقروض ہو گیا تھا, اسے پتہ نہیں 2 لاکھ روپے کسی کو دینا تھا, 70 لاکھ روپے مل گیا. تو جب بھی مال پیسے کی آپ کو ضرورت ہے, صبح سورہ یاسین پڑھیں اور شام کو سورہ مزمل اور سورہ واقعہ پڑھیں. انشاءاللہ زندگی میں کبھی ناکامی آپ کا منہ نہیں دیکھے گی, نہ آپ منہ ناکامی کا دیکھو گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.